نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ سال دوم کا یہ لیکچر ہے۔ پیارے بچوں، جو ہم سبق تشکیل پاکستان پڑھ رہے ہیں یہ بہت طویل ہے، تو اس میں جو تشریح کے لیے اہم چیزیں ہیں وہ تو ہم ڈیٹیل سے پڑھ رہے ہیں، لیکن جو جملے جو اقتباسات تشریح کے لیے بہت اہم نہیں ہیں ہم ان کی بھی ڈیٹیل کر رہے ہیں۔ اس سے ہمارا جو نصاب ہے اس کی رفتار ذرا سست ہو گئی ہے، اور کئی دن سے ہم اس سبق کو لیے پھر رہے ہیں، اس سبق کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو میری اب یہ کوشش ہوگی کہ اب جو اہم اقتباس ہوگا اس کی تشریح ہم کریں گے، لیکن جو اقتباس اہم نہیں ہوگا اس میں ایم سی کیوز کے اعتبار سے جو اہم باتیں ہوں گی وہ میں آپ کو بتا دوں گا اور تھوڑی بہت ڈیٹیل بتاؤں گا۔ اور اب ہم تیزی سے یہ سبق پڑھیں گے۔ غور کیجیے گا، آج ہم پڑھیں گے جنگ عظیم اول سے۔ بیٹا یہ اقتباس بالکل تشریح کے لیے اہم نہیں ہے، اس میں جو ایم سی کیوز ہیں وہ آ سکتے ہیں، اور ایم سی کیوز کے لحاظ سے یہ اقتباس اہم ہے۔ جنگ عظیم اول نے ہندوستان کے دل میں حرکت پیدا کی۔ بیٹا جنگ عظیم اول 1914 کو شروع ہوئی اور 1919 تک یہ جنگ جاری رہی، اور یہ جنگ برطانیہ، امریکہ، فرانس، اٹلی، روس، یونان کے مقابلے میں کون تھے؟ جرمنی، ترکی اور بلغاریہ۔ تو اس جنگ میں بہت بڑا انسانی جانوں کا نقصان ہوا تھا اور شکست ہوئی تھی ترکی اور جرمنی کو۔ تو اس جنگ عظیم کے بعد مسلمانوں کے دل میں حرکت پیدا ہوئی، ہندوستانیوں کے دل میں، اور کانگریس اور لیگ میں، یعنی کانگریس اور مسلم لیگ، میثاق لکھنؤ کا مشہور معاہدہ ہوا۔ بیٹا میثاق کا لفظی مطلب وعدہ ہوتا ہے۔ دراصل حکومت برطانیہ نے دستوری اصلاحات کا اعلان کیا تو مسلم لیگ اور کانگریس نے ایک لکھنؤ میں مشترکہ اجلاس منعقد کیا، اور اس اجلاس میں انہوں نے آپس میں تعاون کرنے کا معاہدہ کیا، اور اس معاہدے میں سب سے زیادہ کوششیں قائد اعظم محمد علی جناح کی تھیں، اور ان کی مدبرانہ سوچ نے اس معاہدے کے نتائج میں مسلمانوں کو ہونے والے فائدے کو جانچ لیا تھا، اور واقعی اس میثاق سے مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوا کہ مسلمانوں کو جداگانہ سیاسی حیثیت حاصل ہو گئی۔ تو جس کی وجہ سے برطانیہ 20 اگست 1917 کو یہ اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا کہ ہندوستان کو بتدریج یعنی آہستہ آہستہ خود اختیاری حکومت دے دی جائے گی، اور یوں مسلمانوں کو اس میں ایک سیاسی حیثیت حاصل ہو گئی۔ لیکن جنگ کا ختم ہونا تھا کہ برطانوی حکومت نے ہندوستان سے طوطے کی طرح آنکھیں پھیریں۔ اب انہوں نے ہندوستان سے وعدہ کیا کہ جیسے ہی وہ جنگ جیتے ہیں تو وہ جنگ جیتنے کے بعد فیصلہ کر دیں گے مسلمانوں کے حق میں، ہندوستانیوں کے حق میں، یعنی ان کی ایک الگ حکومت قائم کر دی جائے گی، وہ خود مختار ہوں گے اندرونی معاملات میں، اور انگریز ان کے گورنر ہوں گے۔ لیکن جیسے وہ جنگ جیتے انہوں نے ہندوستان سے طوطے کی طرح آنکھیں پھیری۔ یہ محاورہ ہے طوطے کی طرح آنکھیں پھیرنا، یعنی انہوں نے جتنے بھی وعدے کیے تھے وہ سارے فراموش کر دیے، اور یہ منافقت ہے۔ منافق کی یہ پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ جب بھی وعدہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے، جب بھی بات کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ یہ منافق کی علامتیں ہیں۔ تو یہود و نصارہ تو منافق ہیں، یہ قرآن و سنت سے، قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے ظالمانہ قوانین نافذ کرنے کی ٹھان لی۔ 1919 اور ادھر یورپ میں ترکی کے حصے بکھرے کرنے کی سازش کی۔ مسلمان ترکی کو اپنی خلافت کا مرکز مانتے تھے، اور خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے بہت عرصے سے یہود و نصارہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح یہ خلافت جو خلافت عثمانیہ ہے اس کو توڑ دیا جائے، اس کو برباد کر دیا جائے۔ تو اس کوشش میں وہ جب کامیاب ہو گئے اور انہوں نے ترکی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سلطنت عثمانیہ
بکھر گئی تو مسلمانوں کو اس سے بہت رنج ہوا، بہت تکلیف ہوئی، اور انہوں نے اپنے سارے کیے ہوئے وعدے توڑ دیے۔ اس پر گاندھی نے علی برادران، اب گاندھی پہلے آپ کو بتا دوں گاندھی کون ہے بیٹا؟ گاندھی ہندوؤں کا لیڈر تھا، اور جس طرح پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، اسی طرح ہندوستانی اپنا بانی مہاتما گاندھی کو مانتے ہیں۔ مہاتما کا انہوں نے لقب دیا گاندھی کو، جس طرح ہم کہتے ہیں قائد اعظم یعنی سب سے بڑے رہبر یا رہنما، اسی طرح وہ کہتے ہیں مہاتما گاندھی، یعنی مہاتما مطلب بڑا انسان، ایک عظیم روح۔ ان کا اصل نام تھا موہن دام کرم چند، ان کا اصل نام تھا۔ 1849 میں یہ پیدا ہوئے تھے اور 1948 میں ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اور یہ انہوں نے بیرسٹری کی تھی، وکالت کا انہوں نے امتحان پاس کیا تھا، اور یہاں ہندوستان میں آ کر انہوں نے ہندوؤں کی رہبری اور رہنمائی کا کام شروع کر دیا۔ یہ کانگریس کے کوئی مستقل کارکن نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود کانگریس پر جو ساری حکومت تھی وہ گاندھی کی تھی، یہ بات تو طے تھی اور یہ بات سب کو معلوم تھی اس وقت بھی۔ تو گاندھی نے علی برادران یعنی مولانا شوکت اور مولانا جوہر دونوں کے ساتھ مل کر ایک تحریک چلائی، کیونکہ مولانا جوہر اور شوکت ان دونوں نے ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے تحریک خلافت چلائی، اور اس میں گاندھی نے وعدہ کیا کہ وہ ان کا ساتھ دے گا، اور گاندھی نے ان سے مدد لی تحریک عدم تعاون میں۔ تو تحریک عدم تعاون کیا ہے؟ یہ انگریزوں کی حکومت کے خلاف یہ تحریک چلائی گئی کہ اب انگریزوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھا جائے گا، ان سے جتنے بھی القابات یا خطابات ملے ہیں وہ سب واپس کر دیے جائیں گے، ان کے تعلیمی اداروں میں کوئی بچہ بھی تعلیم حاصل کرنے نہیں جائے گا، ان کی ملازمتیں چھوڑ دیں گے، ان کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی، کسی طرح کا ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا جائے گا۔ یہ تھی تحریک عدم تعاون جو 1921 میں چلائی گئی تھی، 1920 اور 21 میں۔ لیکن اس تحریک کا ختم ہونا تھا کہ دوسرے ہندو لیڈروں نے شدی اور سنگٹن کی اشتعال انگیز کارروائیوں سے ہندو مسلم تعلقات کو قطعاً خراب کر دیا۔ ہندو مسلم زیادہ دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکے، اور کسی بھی معاہدے پر زیادہ دیر وہ قائم نہیں رہ سکے، خاص طور پر ہندو نے جب بھی کوئی معاہدہ کیا تو انہوں نے اس معاہدے کو توڑا۔ ابھی 1-2 معاہدے ہوئے تھے جس پر ہندو اور مسلمان اکٹھے کام کر رہے تھے، لیکن تحریک عدم تعاون کے ختم ہوتے ہی شدی اور سنگٹن کی تحریکیں چلائیں گی۔ دراصل شدی کیا ہے بیٹا؟ شدی کا لفظی مطلب ہے پاک کرنا۔ یہ ہندو آریہ ہندو جو ہیں ان کا ایک فرقہ ہے، آریہ ہندوؤں کا ایک فرقہ ہے، انہوں نے یہ تحریک چلائی تھی مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے۔ اور سنگٹن کی تحریک 1924 میں شدی کی تحریک چلائی اور 1925 میں سنگٹن کی۔ جو سنگٹن کی تحریک ہے یہ ڈاکٹر مونجے، اس نے یہ تحریک چلائی تھی 1925 میں۔ اور سنگٹن کا مطلب ہوتا ہے اتحاد، یعنی ہندو جتنے بھی غیر ہندو ہیں ان کو ہندو بنایا جائے، اور اگر کوئی ہندو نہیں ہوتا تو تشدد کیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس طرح انہوں نے ظلم و ستم کر کے بہت سے مسلمانوں کو جو مسلم تھے، ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو مرتد کر دیا، ان کو ہندو بنا لیا۔ تو ان تحریکوں سے مسلمان بہت بیزار ہوئے ہندوؤں سے، اور ان کی نفرت، ان کے دل میں عداوت اب اور بھی بڑھ چکی تھی، اور انہوں نے اب ہندوؤں کو مکمل طور پہ ہر لحاظ سے اپنا دشمن تسلیم کر لیا تھا۔ دشمن تو پہلے بھی مانتے تھے، لیکن جتنے بھی معاہدے تھے وہ سب ٹوٹ چکے تھے، اور اب ان کے رستے بالکل الگ ہو چکے تھے۔ تو سنگٹن کی اشتعال انگیز کارروائیوں سے ہندو مسلم، اس زمانے میں مسلمان لیڈر غفلت کی نیند سوئے رہے، لیکن یہ وہ دور تھا جب مسلمان لیڈروں نے کوئی خاطر خواہ نیا عمل نہیں کیا، کوئی نئی کامیابی حاصل نہیں کی۔ لیکن جب سائمن کمیشن کی آمد ہوئی اور نہرو نے ایک رپورٹ پیش کی تو یعنی مسلمانوں کے نقصان میں جو تجاویز پیش کی گئی نہرو رپورٹ کے ذریعے، اس کے بعد مسلمان جاگے اور انہوں نے آل انڈیا مسلم کانفرنس میں جمع ہو کر ایک متحدہ سیاسی مطالبہ کیا جو مسٹر جناح یعنی قائد محمد جناح کے 14 نکات سے مطابقت رکھتا تھا۔
اب سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ سائمن کمیشن کیا ہے۔ دراصل برطانیہ کی حکومت نے سر جان سائمن کی سرکردگی میں ایک کمیشن بھیجا ہندوستان میں 1927 میں، اور اس کمیشن کا مقصد تھا کہ یہاں کے لوگوں کی مختلف طبقات کی رائے لی جائے اور اصلاحات، جدید اصلاحات کی جائیں۔ تو سر جان سائمن جب 1927 میں یہ کمیشن لے کر آیا تو اس کو سائمن کمیشن کا نام دیا گیا، اور مسلمانوں نے اپنے مطالبات پیش کرنے کے لیے، اپنا حق رکھنے کے لیے، اپنی رائے دینے کے لیے خود کو متحد کرنا شروع کر دیا۔ اور 1928 میں ایک اور ہندوؤں کی ایک اور مسلم دشمنی سامنے آئی، مسلمانوں کے خلاف ان کی ایک اور کارروائی نہرو رپورٹ کی شکل میں۔ نہرو نے ہندوؤں کا ایک مشترکہ اجلاس ہوا، تمام جتنے بھی ہندو لیڈر تھے سب اس میں شریک ہوئے، تو اس میں انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی، جواہر لال نہرو اور موتی لال نہرو نے۔ اس رپورٹ کو نہرو رپورٹ کا نام دیا گیا، اور اس رپورٹ میں جتنی بھی تجاویز تھی وہ ساری مسلمانوں کے خلاف تھیں، اور اس میں مسلمانوں کے حقوق کا استحصال کیا گیا، اور تمام مطالبات ہندوؤں کے مفاد میں تھے، ایک بھی بات مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی۔ تو پھر اس کا جواب دینا بہت ضروری ہو چکا تھا۔ اس کے بعد 20 مارچ 1927 دہلی میں قائد محمد علی جناح سمیت تمام مسلمان جو لیڈر تھے وہ اکٹھے ہوئے، اور آل انڈیا مسلم کانفرنس ہوئی، جس میں قائد محمد علی جناح نے 14 نکات پیش کیے، اور وہ 14 نکات دراصل نہرو رپورٹ کا جواب تھا۔ اور 14 نکات کیا تھے وہ آپ اپنی مطالعہ کی کتاب میں ضرور پڑھیے گا۔ 1929 ادھر کانگریس نے گاندھی کی قیادت میں مکمل آزادی کا اعلان کر کے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی۔ اچھا، 1930 میں انہوں نے سول نافرمانی کا مطلب کہ انہوں نے ہندوؤں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ جب تک ہندوؤں کے مفاد میں فیصلہ نہیں کریں گے اس وقت تک وہ انگریزوں کی حکومت کو یا ان کے کسی فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ 1930 اچھا، اس دوران لندن میں گول میز کانفرنس ہوئی۔ اب برطانیہ نے جب حکومت برطانیہ نے دیکھا کہ حالات جو ہیں وہ ہندوستان کے حالات وہ قابو سے باہر ہو رہے ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان مفاہمت کروانے کے لیے گول میز کانفرنس کا جو کنسیپٹ ہے، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ گول میز کانفرنس سب برابر ہے، سب کی رائے ایک جیسی ہوگی، تو اس لیے سے گول میز، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں گول میز رکھی ہوئی تھی۔ تو گول میز سے مراد ہے کہ کوئی ایک صدارتی نشست نہیں یا کوئی چھوٹا بڑا نہیں، سب کی رائے ایک جیسی ہوگی، اسے کہتے ہیں گول میز۔ تو گول میز کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ پہلی گول میز کانفرنس 1930، دوسری 31، تیسری 32 میں ہوئی۔ پہلی 19 نومبر 1930 میں ہوئی۔ تو بیٹا پہلی جو گول میز کانفرنس تھی اس میں قائد اعظم آغا خان، مولانا جوہر عبدالحق تھے، دوسری میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے، اور تیسری میں بھی۔ تو 3 گول میز کانفرنس ہوئیں، لیکن تینوں گول میز کانفرنس میں کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ جو بات ہندوؤں کے حق میں تھی، وہ جو بات مسلمانوں کے حق میں تھی، وہ مسلمان ماننے کو تیار نہیں تھے، اس لیے یہ کانفرنس، تینوں کانفرنسز بغیر کسی حتمی نتائج کے ختم ہو گئیں۔ جی 1935 میں نیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، تو بیٹا اس کے بعد گورنمنٹ برطانیہ حکومت نے 1935 میں ایک نیا ایکٹ دیا۔ یہ ایکٹ جو تھا یہ مسلمانوں کے بالکل خلاف تھا، بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صاف صاف کہہ دیا کہ یہ ایکٹ، یہ آئین غریبوں کے اور عام لوگوں کے بالکل خلاف ہے، یہ عام لوگوں سے کا دشمن ہے یہ ایکٹ۔ تو اس ایکٹ سے مسلمانوں کو خاص طور پر نقصان ہوا ہے، جس کی روح سے مرکز میں فیڈریشن اور صوبوں میں خود اختیاری حکومت کا نفاذ طے پایا کہ صوبے خود مختار ہوں گے، اپنے فیصلے خود کریں گے، لیکن جب کوئی قومی سطح پر معاملہ ہوگا تو سب صوبے اکٹھے ہوں گے۔ 1937 کے انتخابات کے بعد کانگریس پہلے 6 اور پھر 2 اور صوبوں میں حکومت، یہی تھا
1935 کا جو ایکٹ تھا اس سے جو مسلمانوں کو نقصان ہوا کہ 1937 میں جب انتخابات ہوئے تو کانگریس کی جو حکومت تھی وہ زیادہ صوبوں میں ہو گئی، اب یعنی وہ اکثریت میں تھے اور مسلمان اقلیت بن گئے۔ اس طرح خدشہ تھا کہ مسلمانوں کا جو ایک تشخص ہے وہ رفتہ رفتہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو جب ہندوؤں نے دیکھا کہ مسلمان تو بالکل دب چکے ہیں تو انہوں نے غرور میں آ گئے، تکبر میں آ گئے۔ انہوں نے مسلم لیگ سے منہ پھیر کر مسلمانوں کو بحیثیت قوم تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی کہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا مسلمانوں کو دبانے کا، ان کو نقصان پہنچانے کا۔ چنانچہ کانگریسی حکومتوں نے اردو کو مٹایا۔ اب دیکھیں ان کی دشمنی کہ کس طرح انہوں نے غرور میں آ کر مسلمانوں کے ساتھ اعلان دشمنی کی اور کون کون سے نقصانات مسلمانوں کو پہنچائے۔ ایک تو اردو کو مٹایا اور ہندو کو ابھارا، دوسرا انہوں نے پورے ملک میں ہندوانہ تہذیب و تمدن راج کرنے کی کوشش کی۔ جہاں جہاں ہندوؤں کی حکومت تھی وہاں انہوں نے مسلمانوں کو ان کی مذہبی آزادی دینے سے انکار کر دیا۔ اور آج یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں تقسیم کر دیا جی، قائد محمد علی جناح نے لکیر کھینچ دی، یہ سب بکواس کر رہے ہیں۔ ہندو کسی طور بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکے اور نہ ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے ہر لحاظ پر، ہر موقع پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اور اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ قائد محمد علی جناح نے لکیر کھینچ کر ہمیں جدا کیا ہے تو آج ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات دیکھ لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ تو بچوں، فروغ دے کر ہندوستانی مسلمانوں کی جداگانہ ہستی کو ہندوؤں میں مدغم کرنے کی کوشش کی اور یہ انگریزوں پر ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہندو اکثریت میں ہے، ہندو ہی ہندوستان کی نمائندہ قوم ہے، مسلمان تو اقلیت ہیں اور وہ اقلیت بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا نقصان تھا مسلمانوں کو جو 1937 کے انتخابات میں ہوا۔ باتیں اس میں اور بہت ڈیٹیل سے بتانے والی ہیں، لیکن چونکہ آپ کے نصاب میں جو بات MCQs کے لیے اہم ہے آپ اس کو اسی نقطہ نظر سے کریں، لیکن پھر بھی میں نے اس میں آپ کو جو اہم باتیں ہیں، جو ڈیٹیل ہے وہ بتانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کے مطالعہ پاکستان میں جو ایک سبق ہے اس حوالے سے وہ بھی آپ کا کور ہو جائے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ ناصر، خدا حافظ۔